بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. لائق مبارکباد ہے یہ مہینہ کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، جو رحمت و برکت و مغفرت کے ساتھ ہماری طرف آیا ہے. ہمیں اس مہینے کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. تو عزیزوں، آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ مبارک رمضان اور جوان. انتہائی اہم موضوع ہے، اس لیے کہ جیسے سال میں مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے، اسی طرح ایک انسان کی زندگی کا سب سے اچھا دور جوانی کا دور ہے. عام طور پہ انسان کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 3 دور میں تقسیم کیا جاتا ہے، 3 اسٹیجز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. ایک اس کے بچپن کا دور، ایک جوانی کا دور اور ایک بڑھاپے کا دور. اور سبھی کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ان تینوں اسٹیجز میں جو سب سے اچھی اسٹیج ہوتی ہے انسان کی لائف کی، وہ اس کی جوانی ہوتی ہے. جوانی کی اپنے آپ میں بڑی اہمیت ہے، اور یہ اہمیت ہر ایک تسلیم کرتا ہے، دیندار ہو یا غیر دیندار، دین کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو. سبھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جوانی انسان کی لائف کا کریم ٹائم ہے، سب سے بہترین وقت ہے جوانی. اسی وجہ سے ہم جب اسلام کو دیکھتے ہیں اور روایات پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اسلامی روایات میں بھی جوانی کی ایک خاص اہمیت نظر آتی ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی جوان ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا اور دنیا کی لہو کو، خوشیوں کو، جو جلدی گزر جانے والی خوشیاں ہیں اور بیہودہ کام ہیں، ان کو اللہ کے لیے ترک نہ کرے اور اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں بسر نہ کرے، مگر یہ کہ اللہ اسے 72 صدیق کا اجر عطا فرماتا ہے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایک توبہ کرنے والے جوان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے. یعنی اگر ایک جوان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کو یہ بے حد پسند ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یباہی بالشباب العابد الملائکہ. ایک جوان عبادت گزار جب عبادت میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے اور عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے. یقول، کیا فرماتا ہے اللہ فرشتوں سے؟ انظروا الی عبدی، دیکھو میرے بندے کی سمت، ترک شہوتہ من اجلی، جس نے اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات کو میرے لیے ترک کر دیا ہے. یعنی ایک جوان جب عبادت کرتا ہے، مصلی عبادت پہ آتا ہے، مالک کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتا ہے میرے دوستوں، تو اللہ فخر کرتا ہے. میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نوجوانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی عبادت کریں، خاص کر اس مہینے میں ایسی عبادت کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ کر فرشتوں پہ فخر کرے اور آپ کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں سے فرمائے انظروا الی عبدی، اے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کی طرف کہ جس نے اپنی خواہشات کو میرے لیے ترک کر دیا ہے. اس کے اندر جوانی کی خواہشات ہیں، یہ چاہتا ہے کھائے پیے، اور دوسری خواہشات اس کے اندر موجود ہیں، مگر ان ساری خواہشات کو اس نے اس ماہ مبارک رمضان میں میرے لیے ترک کیا ہے. کھانے پینے کو ایک معین مدت کے لیے میرے لیے چھوڑا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے چھوڑا ہے. دوسری جو چیزیں جن سے میں نے منع کیا ہے ماہ مبارک رمضان میں، خاص طور پہ روزے کی حالت میں، ان سب کو بھی اس نے میرے لیے ترک کیا ہے. اس لیے میں تم پہ فخر کرتا ہوں اس بندے کی وجہ سے. ایک دوسری روایت میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 لوگ وہ ہیں کہ جس دن خدا کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن وہ سایہ الہی میں ہوں گے، ظل الہی میں ہوں گے۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک کون ہے؟ وہ جوان ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں رشد و نمو کرے، گرو کرے، جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو بسر کرے اور بڑا ہو۔ ایسی بہت ساری روایتیں ہیں۔ مثلا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جوان عبادت گزار کی فضیلت ایک بوڑھے عبادت گزار کے اوپر ویسے ہی ہے کہ جیسے مرسلین کی فضیلت تمام عام لوگوں کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے عطا کر دیا ایک جوان کو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ، بے شک اللہ اس جوان کو دوست رکھتا ہے کہ جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں فنا کر دے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں ختم کر دے۔ ایسی بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ مثلا آپ نے سنی ہوں گی اس طرح کی حدیثیں کہ فرمایا کہ جوانی التوبۃ حسن ولکن فی الشباب احسن، کہ توبہ اچھی ہے مگر جوانی میں بہت اچھی ہے۔ یا جیسے ارشاد ہوا کہ شاب تائب اجرہ کاجر یحییٰ ابن زکریہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک توبہ کرنے والا جوان ہے اس کا اجر وہی اجر ہے جو جناب یحییٰ ابن زکریہ کا ہے۔ جناب یحییٰ کو شہید کیا گیا، اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، یعنی ایک توبہ کرنے والے جوان کا اجر اللہ کی نظر میں وہی ہے جو جناب یحییٰ ابن زکریہ کا ہے۔ اب آئیے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے دیکھیں، جوانی کی نعمت جن کو اللہ نے دی ہوئی اور اس وقت اس جوانی کے عالم میں ہیں، وہ اس ماہ مبارک رمضان کی فرصت سے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آئیں اور اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کریں مالک کی بارگاہ میں۔ اے پروردگار، اے کریم پروردگار، ہم سے گزشتہ مہینوں میں، گزشتہ دنوں میں جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، پروردگار وہ معاف کر دے اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک رمضان اور اس کے بعد میں تیری اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کروں گا، کہ اگر میں تیری اطاعت میں زندگی کو بسر کروں گا تو فخر کرے گا فرشتوں کے اوپر میرے ذریعے سے۔ تو عزیزوں، پہلا کام یہ ہے ایک جوان کے لیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ واجبات کو انجام دے، محرمات سے پرہیز کرے، اور جتنا سے زیادہ ہو سکتا ہے اپنے ان دنوں کو، ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں بسر کرے، بندگی میں بسر کرے۔ نمازیں، مستحب نمازیں، قرأت قرآن، نماز شب کی کیا اہمیت ہے عزیزو، کیا منزلت ہے نماز شب کی، کیا فضیلت ہے اس نماز کی۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ نماز شب گناہوں کے لیے ویکسین کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج دنیا بھر میں کورونا کی ویکسین تلاش کی جا رہی ہے اور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گناہوں کی بھی ایک ویکسین ہے اور اس کا نام نماز شب ہے۔ جب کوئی نماز شب پڑھ لیتا ہے تو آنے والے دن میں کافی حد تک گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسے ویکسین انسان کے جسم کو کسی بیماری کی زد سے محفوظ رکھتی ہے، ویسے ہی نماز شب انسان کو گناہوں کی زد سے محفوظ رکھتی ہے۔ البتہ دوسری طرف سے بھی معاملہ ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو پھر نماز شب کی توفیق اسے حاصل نہیں ہو پاتی، مگر یہ کہ گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ اور استغفار کر لے۔ چنانچہ جب ایک شخص آتا ہے مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت میں اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ اے مولا، میں نماز شب کی توفیق سے محروم ہو گیا، تو مولا نے کیا جواب دیا؟ قد قیدت کا ذنوبک، تجھے تیرے گناہوں نے قید کر دیا تھا، تیرے گناہ تیرے پیروں میں بیڑی بن گئے تھے جو تجھے نماز شب کی توفیق سے روک رہے تھے، اور انہوں نے روک دیا اور یہ توفیق حاصل نہیں ہونے دی۔ تو نماز شب مطالعہ کریں۔ اس ماہ مبارک رمضان کی فرصت سے، خاص طور پہ یہ لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، اسکولز کالجز بند ہیں، اس میں اسٹڈی کریں،
آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، اپنے دین کی معرفت میں اضافہ کریں. جیسے یہی ایک سلسلہ جو شروع کیا ہے سراج ٹی وی نے، بہترین سلسلہ ہے. گھر بیٹھے آپ تک معرفت دین پہنچانے کے لیے کچھ جوان کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی درس ہو رہے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں اپنے علم و معرفت میں اضافے کی کوشش کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، دعائیں پڑھیں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ راز و نیاز کریں مالک کی بارگاہ میں. کوئی تنہائی کا گوشہ تلاش کریں اور اس تنہائی کے گوشے میں مالک سے راز و نیاز کریں، اپنے اللہ سے مناجات کریں. دعائے ابو حمزہ سمالی اس مناجات کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا حصہ روز دعائے ابو حمزہ سمالی کا آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یہ بہترین مناجات کا ذریعہ ہے. چوتھے امام علیہ السلام کی دعا کہ جو آپ ماہ مبارک رمضان کی سحر میں تلاوت کیا کرتے تھے، طولانی دعا ہے، آپ اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ روزانہ پڑھیں. اور اس کے علاوہ اپنی سیاسی بصیرت میں بھی اضافہ کریں. یہ بھی اہم ہے. نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف ہوں، ان کے اندر زمانے کے حالات سے اچھی واقفیت ہونی چاہیے، سیاسی بصیرت ان کے اندر ہونی چاہیے. اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے والدین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں. اپنے صبر و حوصلے اور عزم میں اضافہ کریں، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان وہ موقع ہے اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی ول پاور کو بڑھاتی ہے. جوان کے دل میں آرزویں ہوتی ہیں، ارمان ہوتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، پلاننگز ہوتی ہیں. ان پلاننگز کو پورا کرنے کے لیے، ان منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے ایک محکم ارادہ چاہیے، ایک مضبوط ارادہ چاہیے. ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کر اپنے قوت ارادی کو، اپنی ول پاور کو مضبوط کریں اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرتے چلے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں، ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوتے چلے جائیں. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے تمام جوانوں کو اس مہینے میں توبہ و استغفار، عبادت و راز و نیاز، قرأت قرآن، خوش اخلاقی اور تہذیب اخلاق اور تہذیب نفس، اور روزہ رکھنے اور روزہ رکھ کر قوت ارادی میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.